السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الکبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ مر کر قبر کے اندر جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے۔ تو ناجی بابا جی الیاس قادری حفظہ اللہ تعالی، ان کا کہنا یہ ہے کہ قبر کے اندر مردہ چلا گیا اور دفن کیا تو وہ چیخے پکار کر رہا تھا، تو اندر قبر کے اندر لڑائی ہو رہی تھی۔ جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بچانے کے لیے آگے۔ ناظرین میں چاہتا ہوں اسی کی زبانی گفتگو سنیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، اس لیے میں اسی کی زبانی آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ الاسرار شریف صفحہ 194 ہی پر ایک اور حکایت منقول ہے۔ ایک بار بارگاہ غوثیت معاد علیہ رحمت الطواب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی، یا سیدی، قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، مرشدونا کرم فرمائیے بیچارے کا عذاب دور ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا، کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ فرمایا، کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا۔ تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا، مجھے ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی بات کو منکشف کر دے یا اطلاع دے دے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں غیبی خبریں دیں، تمہارا کام ایمان لانا ہے۔ تمہاری یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے، یہ اللہ نے طے کر لیا اپنی ڈیسٹنی میں کہ اپنے پیغمبروں پر وحی کا سلسلہ کرے گا، ان کے ذریعے آگے معاملات کو لے کے چلے گا۔ تو یہ ایک اصولی بات ہے، اس امت میں تو 100% اپلائی ہے۔ اگلی امتوں میں پھر بھی جو ہے وہ محدث ہوا کرتے تھے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتا تھا۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ بعض کہ جی اگر ہے تو عمر ہے، تو حضرت عمر سے خود ہی پوچھ لیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے، ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو وحی کے ذریعے بھی اس کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا، جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے تو اب تو وحی کا سلسلہ ختم ہے، اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے، ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے، دل کے اندر تو نہیں کوئی چیر کے جان سکتا۔ اس حوالے سے جو یا ساریت الجبل والی ایک روایت دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب سے پیش کرتے ہیں، وہ تو دور کی کتاب ہے نا، میں تو آپ کو بخاری سے حضرت عمر کی اپنا ڈینائل بتا رہا ہوں کہ جی وہ انہوں نے پہاڑ کی طرف کہا کہ یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ روایت جو ہے وہ محمد بن اجلان کی تدلیس ہے ایک طریقے اندر، دوسری طریقے جو ہے وہ منقطع ہے، دونوں اس کے جو طرق ہیں وہ ضعیف ہیں، رسول محدثین پہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔
اصل چیز یہ کہ صرف انبیاء کے اوپر ہوگا. اگلی امتوں میں ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف ہوا جسے آپ کہہ لیں، یا وحی خفی ہوئی، اور وہ بھی حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوئی نا، چونکہ وہ اس بیٹے کو اللہ نے پروان چڑھانا تھا. قرآن میں ذکر ہے. حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ بننے والی تھی. وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ نبیوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. تو اس امت کے اندر چونکہ ختم نبوت ہے تو نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے کہ میری وفات کے بعد، صحیح بخاری میں آیا ہے، میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں. اور صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب. کوئی کشف نہیں، کوئی علم الغیب نہیں، کوئی جو ہے وہ نگاہ مار کے تو چیزوں کو دیکھ لینا نہیں، کچھ بھی نہیں سر. یہ سب کے سب فراڈ چل رہے ہیں ان کا. باقی کہنا کوئی اس طرح دل کا حال جان لیتا ہے یا کوئی، تو میں نے تو ان کو بڑا آسان کہا ہے کہ جی میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ آپ کو مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ، زندہ یا مردہ، رحمت اللہ علیہ یا آیت اللہ یا حافظہ اللہ یا دامت برکاتہم عالیہ یا مدہ ذلو، کوئی بھی اس کو دیکھ کے بس پڑھ کے بتا دے کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے. سمجھا تو وہ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس نے انجینئرنگ نہ کی. تو اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا، تو اللہ تو اپنے کسی بھی بزرگ کو کشف کے ذریعے سکھا نہیں سکتا یہ کیا لکھا ہوا ہے. کوئی آئے بتائے، اس طرح نہیں ہو سکتا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو دل کا حال جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. جو دیکھا ہوا لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا، دل نو تو چھڑ دیو نا. اے کوڑا تے اے مدان، وہ کہتے ہیں جی کشف القبور ہوتا ہے جی، وہ قبروں کے اندر بتا دیتے ہیں عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بھائی بتائیں تو تب نا جب قبر کے اندر کوئی تیسرا بندہ بیٹھ کے کیمرے سے دیکھ رہا ہو، اور جس طرح میں کہوں کہ یہ بار یہ ہو رہا ہے تو آپ جا کے خود دیکھ لیں واقعی وہ ہو رہا ہو، پھر تو آپ کہیں گے یار انہوں نے بغیر دسے دستا ہے. جب کسی نے دیکھا ہی نہیں قبر کے اندر تو کسی کے کہنے پہ کیسے مان لیں؟ وہ شگافی ہے نا اپنی. جو چیز کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں آپ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں؟ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں جھوٹے. اور اب تو یہ خیر میڈیا کی وجہ سے کئی ایک چیزیں بالکل یعنی فیل ہو گئی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، آپ رک گیا، فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو ہے چگلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے تو دو ٹکڑے کر کے وہ دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ظاہر ان کو پتا تھا پھر نبی نے جو فرمایا بس ہم نے وہی ماننا ہے. ابھی بھی کسی کا وہم نہ نکلے تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ علیہ السلام رک گئے وہاں پر، اور آپ فرمایا یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے کہا سب کے سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. سب نے پھر طلب کی، جو بخاری مسلم میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. پھر آگے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ عذاب قبر تمہیں بھی سنوا دے. دکھانے والی بات ادھر بھی نہیں. پھر میں نے کہا تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے، اگر تم نے وہ چیخوں کی آواز سن لی تو تم اپنا کوئی مردہ دفناؤ گے نہیں. تو صحابہ نے تو عذاب قبر سنا بھی نہیں، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. بابے کدھر یا منو بابیاں تسی کے بابے جڑے نے صحابہ تو اتنے نے. میں تو چاہتا ہوں آپ یہ کہہ دیں تو پھر آپ کی عوام کو آپ پہ 295C بلکہ اس کے لیے 295A لگتی ہے. آپ پتہ نا یہ 295C جو ہے نبی الاسلام کی گستاخی کے لیے، 295A یہ ہے کہ صحابی یا کسی اہل بیت کی، ان پہ 295A لگے. پھر اس کی بھی 10 سال قید ہے، تب یہ صاف ہو جائے ان کی، یہ کہیں کہ ہمارے بابے جو ہے نا افضل ہیں صحابہ سے. صحابہ کو تو کچھ نظر نہیں آیا. جن بابوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں تو صحابہ کرام سے تو بڑی کوئی ہستیاں نہیں تھی. اگر ان کے لیے یہ معاملات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے بابوں کے لیے کیوں اتنے زیادہ کلیم کر رہے ہیں؟ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے، اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق اس کی چیخوں کو سنتی ہے. اور اگر انسان اور جن سنیں تو بے ہوش ہو جائیں. اگر وہ نیک میت ہے تو کہتی ہے مجھے لے جاؤ جلدی جلدی میری قبر کی طرف کہ جنت کا باغ بننے والی ہے.
اور اگر بری میت ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا نا کوئی منافق شخص، تو فرشتے اسے ایک ہتھوڑا ماریں گے، اور اس ہتھوڑے کی وجہ سے اس کی جو چیخ کی آواز ہے وہ جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اگر وہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. تو یہ نبی علیہ السلام تو یہ سب غیب کی خبریں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی سن نہیں سکتا. اور پھر حضور نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی سن لے تو بے ہوش ہو جائے. لہٰذا جو بزرگ عذاب قبر دیکھ رہے ہیں سارے بے ہوش کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے ہوش ہی نہیں آنی چاہیے تھی. ایڈا کہنا نا فلانے نو عذاب ہو رہا ہے اسی دیکھ لیا، تو ان کو تسی اتنے ڈگے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نبی نے فرمایا کہ اگر جنوں انسان جو کچھ سن دیکھ لے، آپ تے صحابہ نے فارج کہہ رہے کہ تسی بھی بے ہوش ہو جاؤ. سب کہانی ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بنانا فرمائی. ناظرین، آیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین نہیں کر رہے. ناظرین، قبر کے اندر بندے نے جانا ہے تو سوال کیے جانے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہاں پہ جواب ربی اللہ دینا پڑے گا. ایسا نہیں کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں یا غوث پاک جی آ کے مجھے بچائیں. ناظرین، وہاں پہ کون بچائے گا؟ اگر آپ سورۃ الفاتر کا مطالعہ کریں، میں دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ان بندوں کو اتنا ہی نہیں پتا کہ قرآن کی طرف ہم دیکھ رجوع کریں، قرآن کی طرف دیکھیں، حدیث کی طرف دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیا بتلاتا ہے، حدیث ہمیں کیا بتلاتی ہے. استغفر اللہ، انہوں نے قرآن حدیث کو چھوڑ کر کیسے کس کہانیاں کے اوپر اپنا پورا بھروسہ رکھا ہوا ہے، یعنی ان کے اوپر امید رکھی ہوئی ہے. کبھی ایسے مولویوں نے کبھی قرآن سنایا ہی نہیں قوم کو، کبھی حدیث سنائی ہی نہیں، کبھی اللہ کا رستہ دکھایا ہی نہیں. مجھ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے نا کہ کون سی دعا کرنی چاہیے، تو میں کہتا ہوں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے. تو کہتے کہ ہدایت کیسے آئے گی؟ میں پھر اسے یہ بندے کہتا ہوتا ہوں کہ جب تک مولوی جو ہے نا، مسجد کے امام، اپنے قوم کو یعنی اپنے پیچھے جو ان کے نمازی ہیں مقتدیوں کو اپنے پیچھے سورہ فاتحہ کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے پیچھے آہستہ آواز سورہ فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی، اگر نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، جب تک یہ آرڈر نہیں کریں گے، جب تک یہ حکم نہیں دیں گے، اس بندے کو یعنی مقتدیوں کو ہدایت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم یہی سب سے بڑی دعا ہے. وہ مولوی پڑھنے نہیں دیتے، ہدایت کیسے آ جائے؟ خیر ناظرین، یقین مانیے وہاں پہ اگر کام آنا ہے تو پہلے نمبر پہ سوال ربی اللہ. اگر کسی نے کہہ دیا فلاں تو پکڑ ہونی ہے. کوئی بابا نہیں بچا سکتا، کوئی بزرگ نہیں بچا سکتا. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے ولی ہیں، وہ کیسے بچا سکیں گے؟ حیران کی والی بات یہ ہے. تو ناظرین، پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آواز آئے گی اگر جواب دے دیا ربی اللہ. دوسرا سوال من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ جواب دے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما دینو کا، تو جواب دے گا دینی الاسلام. اگر یہ تینوں سوالوں کے جواب ہی نہ دے پایا تو پھر سمجھ لو جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی گھاٹی جو آخرت کی گھاٹی ہے وہ قبر ہے. اس سے بندہ کامیاب ہو گیا، اگے بھی کامیاب ہو گیا. اتنے کامیاب نہیں ہوتے، اگے بھی کامیاب نہیں. باقی ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں، ایسی باتیں سن کے حیرانگی بھی ہوتی ہے، تو اب اس کے بارے میں ہم کیا گفتگو کریں. تو ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.